السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، امید کی خوشی، اور یہ تحریر ہے سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان کا نام یقیناً آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ وہ ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ اس سبق میں انہوں نے امید کی خوشی کو بیان کیا ہے، یعنی امید کو خوشی قرار دیا ہے۔ امید خیالات اور تصورات کا ایک نام ہے کہ انسان امیدیں اور آرزوئیں باندھ لیتا ہے اور پھر ان کے سہارے ہی اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ کسی کام کا، کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس امید پر محنت کرتا ہے انسان کہ وہ مقصد اسے حاصل ہو جائے گا۔ اور انسان کو مخلوقات میں اسی لیے افضل درجہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان امیدیں قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور پھر اس امید پر زندہ رہتا ہے کہ اس نے جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اسے ملے گا۔ انسان محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور یقیناً جب انسان محنت کرتا ہے تو اسے اس محنت کا پھل بھی حاصل ہوتا ہے۔ بغیر محنت کے انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ جیسے مثال میں آپ لوگوں کی دوں، آپ بچے کیا کرتے ہیں؟ ہر کلاس میں آپ لوگ محنت کرتے ہیں، آپ امتحان دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، دن رات ایک کر کے آپ محنت کر کے اگلی کلاس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ جو محنت آپ کر رہے ہیں آپ اس میں یقیناً کامیابی حاصل کریں گے، اور جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آپ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، یعنی پوری دنیا امید کے سہارے ہی کھڑی ہے۔ یہاں پر لوگ، انسان صرف اور صرف امیدوں اور آرزوؤں کے سہارے ہی زندہ رہتے ہیں۔ اور یہ امیدیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے خیالات اور تصورات ہوتے ہیں یہ، اور جب ان کی عملی تعبیر حقیقی شکل میں انسان کو ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کی حیرانی بھی ہوتی ہے اور سکون کا، راحت کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی انہونی کو ممکن بنا دیا، یعنی کسی ناممکن کام کو ہم نے ممکن کر لیا۔ اور یہ کس وجہ سے ممکن ہو پاتا ہے؟ صرف اور صرف امید کے سہارے۔ امید ایک ایسی خوشی کا نام ہے جو دکھ اور درد کا علاج بن جاتی ہے، دلوں کی روشنی بن جاتی ہے۔ خیالی خوشیاں تو ہوتی ہیں لیکن انسان کی فکریں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور یہ امید ہی ایک ایسا سہارا ہوتی ہے جو کہ ہمیں مصروف عمل رکھتی ہے، ورنہ اگر انسان پر نا امیدی چھا جائے تو انسان بالکل بے عمل ہو جائے، وہ سب کچھ کرنا چھوڑ دے کہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک یہ امید کی کرن ہی ہوتی ہے جو ہمیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ایک نیا راستہ دکھاتی ہے کہ ہمیں ایک منزل کو حاصل کرنا ہے۔ اس سبق میں ذکر ہوا ہے کہ ایک پریشان حال ماں اپنے معصوم بچے کو جھولا جھلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اسے لوری بھی دیتی جاتی ہے سلانے کے لیے، اور جب وہ اسی خیالوں میں مگن، جب وہ اپنے بچے اپنی امید اور اپنی خوشیوں کا ایک ذریعہ قرار دیتی ہے، اسے یہ آس ہوتی ہے کہ جب اس کا بچہ بڑا ہوگا، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کے مراحل میں وہی ان کی خوشی کا ذریعہ بنے گا، ان کی خوشی کا ایک آسرا بنے گا، اور مرنے کے بعد ان کی قبر پر آ کر ان کی روح کو خوش کر دے گا۔ جبکہ جھولے میں لیٹا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے دل کو ایک خوشی بخشتا ہے، ماں کے دل کو ایک امید دیتا ہے، اور وہ سوچوں کو اپنے بہت دور تک لے جاتی ہے کہ وہی اس کا سہارا ہوگا۔ سبق کے آخر میں سر سید احمد خان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کا حوالہ دیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں پھینکا تھا اور عزیز مصر نے ان کو 7 تہہ خانوں کے اندر قید کیا تھا، تو وہاں پر بالکل تنہا تھے، وہ جگہ بھی ان کے لیے اجنبی تھی، اجنبی قوم اور اجنبی مذہب کے لوگوں کے درمیان قید میں ان کو رہنا پڑا۔ مگر وہاں قید خانے کی مصیبت اور تنہائی میں کیا تھا؟ ایک امید ہی تھی جس نے ان کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ انہیں یہ امید تھی کہ وہ یہاں سے ایک دن آزاد ہوں گے اور اپنے گھر والوں سے جا کر ملیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک امید ہی ایسی خوشی ہے جو انسان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے، انسان کو زندہ رکھتی ہے۔
اسی طرح مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور پیپر میں آپ کو مدد ملے گی کہ آپ اس سبق کا مرکزی خیال، خلاصہ یا پھر اس کے سوال جواب آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ شکریہ۔